والے بن جاؤ۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں، جی لاک ڈاؤن بھی ہے، معاشی پریشانیاں بھی ہیں، تنگ دستیاں بھی ہیں، مالی طور پر بھی بہت پریشان ہیں۔ میں ناظرین آپ کو ایک قرآنی واقعے کی طرف اور ایک قرآنی ایک آیت مبارکہ کے پس منظر کی طرف کچھ لے جانا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے تو بکثرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توبہ اور استغفار کا بڑا درس دیا ہے۔ میں آپ کو سورہ نوح کے اندر ایک وہ فرمان اللہ رب العالمین کا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور رب عز و جل نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ان کی قوم پر مسلسل جب وہ نیکی کی دعوت دیتے رہے، انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے، اور وہ لوگ مسلسل معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان پر بارش کو بند فرما دیا۔ بارش ختم ہوگی، بارش موقوف، جس کی وجہ سے ان کی زمینیں وہ بنجر ہو گئیں، یعنی زمین سے کوئی اگتا ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا، 40 سال تک اولاد نہیں ہے، 40 سال تک۔ اور یاد رکھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ عمریں تھیں، 40 سال تک عورتیں بانجھ ہوئیں، اور مالی طور پر بھی ایسی تنگی ہوئی انہیں اور پریشانیوں میں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی ان سے یہی ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، اس کفر سے، اس شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے تم کیوں نہیں توبہ کرتے اور استغفار کرتے رب کی بارگاہ میں؟ اور اگر تم کرو گے رب انعام کیا عطا فرمائے گا؟ اگر تم یہ کرو گے تو رب کیا معاملہ تمہارے ساتھ فرمائے گا؟ ارشاد فرمایا آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو اپنے رب سے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اور پھر انعام کیا عطا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر بارش، مسلح دھار بارشیں برسا دے گا، بہت بارش برسائے گا، کیونکہ بارش رک گئی تھی، زمین ان کی بنجر ہو گئی تھی۔ اچھا، آگے مالی طور پہ بھی تنگی تھی، اولاد کے حوالے سے بھی تنگی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جو کہا نا، کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہا وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ وہ تمہاری مال اور بیٹوں، یعنی تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی رب سے استغفار کرنے کی برکت انسان کو یہ ملتی ہے، توبہ کرنے کی برکت یہ ملتی ہے کہ وہ جہاں رب اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہاں اس آدمی کے لیے دنیا کی ہونے والی تنگیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ دنیا میں ہونے والی اس کے ساتھ جو معاشی پرابلم ہو، اولاد کا بالفرض بے اولادی ہے، جی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاں گئے، تو ان کے
ایک غلام نے، ان کے غلام نے ان سے سوال کیا کہ علی جا میں مالدار آدمی ہوں، میں مالدار آدمی ہوں تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں ان کے پاس، تو یہ ایک ان سے گزارش کی کہ مجھے وظیفہ بتائیں۔ ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں، استغفار ایسا وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ کہا کہ انہوں نے روزانہ 700 مرتبہ وہ شخص استغفار کرتا رہا، 700 مرتبہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں بیٹے عطا ہوئے اور 10 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ سے عرض کیا تو انہوں فرمانے لگے کہ پوچھا کیوں نہیں ان سے کہ یہ وظیفہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہے، ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ تو ایک مرتبہ پھر جب ان کی تشریف آوری ہوئی اور ملاقات ہوئی تو پوچھا، تو انہوں نے یہی آیت مبارکہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ جب استغفار انسان کرتا ہے تو رب انہیں مال بھی دیتا ہے، انہیں بیٹے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ یہاں سے لیا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا علی جا بارش نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو، اچھا وہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا حضور میں تو بڑی تنگی میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، فرمایا تم بھی استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، کہنے لگا علی جا میری زمین کے اندر پیداوار نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی ایسا کرو، استغفار کرو، یہ بھی چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، فرمایا تم بھی استغفار کرو، تم بھی استغفار کرو۔ اب جب اتنی چیزیں ان سے کہیں گی، بار بار ان سے یہ 4 بندوں نے آ کے پوچھا، تو مدنی چینل کے ناظرین چاروں کے پوچھنے کے بعد استغفار ہی فرمایا نا، تو ایک شخص نے بعد میں کہا علی جا 4 کے مختلف مسئلے، ایک زمین کی حوالے سے پریشان ہے، اس کی زمین میں پیداوار کم ہو رہی ہے، دوسرا اولاد کی وجہ اولاد نہیں ہے، اور تیسرا اس وجہ سے پریشان ہے مال کی کمی ہے اس کے پاس، تیسرا اس وجہ سے پریشان ہے مال کی کمی ہے، اور چوتھا بارش نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ تو آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ دیا ہے، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ رب نے یہ بشارتیں دی ہیں، یہ چاروں مسئلوں کے حل قرآن میں موجود ہے، اور جو اللہ سے واقع ہی ڈر جاتا ہے، رب عز و جل سے جو انسان ڈرتا ہے، قرآن خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے، جو رب عز و جل سے ڈرتا ہے رب اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا، اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام میں ساتھ ساتھ شامل بھی ہیں، سحری بھی کرتے رہیں۔ آج کا یہ پیغام ہے استغفار کو لازم کرنا ہے، استغفار۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں استغفار، استغفار نہیں استغفار، یہ لفظ ہے، اور جب پڑھنا ہے تو پھر استغفر اللہ، استغفار استغفار بولتے ہیں لوگ، لیکن جب پڑھنا ہے ہمیں استغفار، جب کہا جاتا ہے نا استغفار کرو تو استغفر اللہ اتنا بھی کریں گے کافی ہے، اور اگر پورا پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا پڑھیں یا پورا وہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی یہ برکتیں ہمیں ملیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ، اور بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ
کہ نبی پاک علیہ السلام معصوم، سارے نبی معصوم، سارے فرشتے معصوم، اور آپ سارے معصوموں کے سردار سید المعصومین، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر استغفار کرتے. شارحین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ استغفار کرنا یہ تعلیم امت کے لیے بھی، اور استغفار کرنا خود عبادت ہے. جب آدمی کرتا ہے اللہ اسے عبادت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو ناظرین، آج کے اس عشرے کا یہی پیغام، استغفار کو کثرت سے بجا لانا ہے اور رب کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہے. اس انداز سے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. آپ اپنے سوالات بھی، کالز بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور بلکہ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں. وعلیکم السلام. پہلے تو شکریہ ادا کریں گے، آپ نے ہمارے سلسلے کو زینت بخشی اور عشرہ مغفرت کی افتتاح ہے، اور آپ نے جس طرح بتایا کہ اس عشرے میں اس انداز سے داخل ہوں تو استغفار کرنے کے لیے کیا کوئی خاص وظیفہ بھی آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کریں؟ دیکھیں، خاص جب آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے بعد تو توبہ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. جب آدمی توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اللہ فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اللہ اس کے اعضاء کو بھی، اور زمین کے اندر اس کے نشان بھی ختم فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہوگا کس کا کیا. شرط یہ ہے کہ اس نے سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی. استغفر اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی توبہ، یہ بھی توبہ کا ہی ہے. ایک جیسے اتوبو الیہ ہم یہ اس طرح پڑھتے ہیں، یا توبو الی اللہ کر کے ہمارے ہاں صدا بھی لگائی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں استغفر اللہ کہتے ہیں. تو استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو یہ اسی کے ہی یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور صرف استغفر اللہ پڑھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. پورا پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور صرف استغفر اللہ اتنی بھی تسبیح پڑھتے جائیں. اور آج سے ایک نیت اگر عزم بنا لیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 مرتبہ رمضان غیر رمضان فرق کے بغیر، یعنی آپ کا یہ معمول تھا دن کے اندر 70 مرتبہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے. تو میں نے ابھی بتایا کہ شارحین نے لکھا کہ استغفار خود ایک عبادت بھی ہے. یہ عبادت ہے، اس پر عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کا یہ عمل اتنا پسند ہوتا ہے کیونکہ اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے. تو ویسے ہی اللہ کے بندے گئے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جب آدمی بار بار معافی مانگتا ہے تو رب عز و جل بھی اس پہ کرم فرماتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین، یقیناً استغفار کرنا ہے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ چونکہ آج سے یہ سیگمنٹ شروع ہوا ہے تو ناظرین کو بھی نہیں پتا تھا، تو اب آپ روزانہ جب اس سلسلے کے دوران ہی ذہنی آزمائش کے دوران آپ کو شرعی سوالات، یعنی روزوں کے مسائل کے حوالے سے، رمضان میں بہت ساری ایسی پرابلمز بعض اوقات ہوتی ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں، جوابات چاہیے ہوتے. تو ویسے تو بہت سارے سلسلے ہیں مدنی چینل کے، تو اس وقت بھی ہم 1-2 کالز ایڈ کر لیا کریں گے سحری کے اختتام پر. مفتی صاحب جب ساتھ ہوں گے تو کالیں ہوں تو بتا بھی دیجیے گا. اچھا، کال ہے، چلے کال لیتے ہیں، پھر میں آپ کا ایک سوال بھی آپ سے کرنا ہوتا ہے، قرآن اندازی کرنی ہے، وہ بھی کر لوں گا انشاءاللہ. جی، میرا نام شاہد عباس ہے، میں حضرت پیر ابرمان ضلع چاند تحصیل احمد پور سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ سید کی زکوٰۃ یا ہاشمی کی زکوٰۃ ہاشمی پر لگ سکتی ہے؟ ہاشمی کی زکوٰۃ ہاشمی کو، دیکھیں ہاشمی کی زکوٰۃ یا ہاشمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو نہ وہاں ادا ہوگی، اور یہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، جیسے سادات کے لیے ہم بیان کرنے ہیں، سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو وہاں حکم یہی ہے کہ ایک سید بھی دوسرے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نہ غیر سید کو زکوٰۃ دے سکتے، نہ اس سے ادا ہوگی، اور نہ سید دوسرے کو ادا کر سکتا ہے. ہاشمی عام طور پہ یہ ایک عام لفظ ہے، اور ہاشمی کو منع ہے زکوٰۃ دینا. ہر سید ہاشمی ضرور ہے، لیکن ہر ہاشمی سید نہیں. ٹھیک ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کی جو ان کے بیٹے تھے حضرت عباس، حضرت حارث رضی اللہ عنہما، پھر ان کے پوتے حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، ان کی جو اولادیں ہیں نا، یہ ساری بنو ہاشم ہیں. یہ تو یعنی یوں سمجھ کہ ہاشمی ایک تھوڑا وسیع ہے. جی. اور پھر جو خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو اولادیں ہیں وہ سب سادات ہیں. پھر حسنین کریمین کی آگے اولادیں، یہ سب آگے سادات ہیں. تو یہ سادات بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں.
تو ہر سید ہاشمی ضرور ہوگا، لیکن ہر ہاشمی سید بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری شہزادیاں سادات میں سے، لیکن چونکہ بعض کے ہاں اولاد ہوئی نہیں اور بعض کے ہوئی تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ان تینوں شہزادیوں کی کوئی ایسی اولاد نہیں تھی جن کے آگے شادی کے معاملات ہوئے ہوں، تو یوں اللہ نے یہ شرف سادات والا بھی بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا۔ مولا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اچھا یہاں اب ایک تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ ہاشمی کو زکوٰۃ تو نہیں رکھ سکتی، ہاشمی کی زکوٰۃ بھی ہاشمی کو نہیں رکھ سکتی، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ نبی پاک کی آل ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو پھر ان کی مدد کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ تو لگ نہیں سکتی۔ دیکھیں زکوٰۃ ہی صرف ذریعہ نہیں ہے نا مدد کا، زکوٰۃ ہی مدد کا ذریعہ نہیں ہے، ان کو تو زکوٰۃ اپنے مال کی میل ہے، تو یہ اتنے شرف والے ہیں، نسب کے اعتبار سے شرف والے ہیں، تو ہم اپنے مال کی محل تو نہیں ان کو دیں گے، ان کی بارگاہ میں تو تحفے دیں گے، ان کی بارگاہ میں ہدایہ پیش کریں گے۔ اور روایت عبدالحبیب بھائی اس بارے میں یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق یعنی ان سادات میں کہ جو ان کے ساتھ دنیا میں کوئی بھلائی کرے گا کسی طرح بھی کرے گا، ارشاد فرمایا اس کا بدلہ میں دوں گا جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا اس روایت کی اس کے اندر حسن دیکھیے کہ ایک یہ کہ سادات کی خدمت کرنے کی وجہ سے پتہ چلا کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن ملاقات بھی ہوگی اور پھر حضور علیہ السلام نوازیں گے بھی اسے۔ سبحان اللہ، تو یہ بالکل سوچنا چاہیے کہ ہم، وہ امیر علیہ السلام ایک بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ جن کی آل کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں ان کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ تو ختم ہو گئی، لیکن سید صاحبان کو تو زکوٰۃ سے ہٹ کر صاف ستھرا مال ہدیتاً عزت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے مال کا نصیب ہے، یقین کریں جو آل رسول پر لگ جائے۔ ناظرین کی کالز بھی لیں گے۔ ایک سوال کیا گیا تھا آپ سے اور وہ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو جواب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 12 نام آتے ہیں ہمارے پاس: محمد سرفراز اتاری پھول نگر، سید سلمان راول پنڈی، محمد دانش اصغر لاہور، زاہد محمود اتاری بلوچستان، ظاہر محمود اتاری بلوچ فیصل آباد سے، ام رفیدہ رحیم یار خان، تجمل حسین بن مختار احمد، عدنان اتاری چیچا وطنی، بنت جمیل کراچی، اور کچھ اور نام ہیں۔ اور محمد سرفراز اتاری پھول نگر سے جو ہیں بھائی آپ کا تحفہ نکل آیا ہے، تو آپ جلدی سے اپنا ایڈریس بھیجیں۔ آج کا سوال کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف دوبارہ چلیں گے۔ مفتی صاحب کو بھی پانی چائے وغیرہ بھی ساتھ ساتھ دے دو بھائی، شہری کا اختتام قریب ہے اور ہمیں جو کرنا ہوتا ہے لائیو ہی کرنا ہے، 10 منٹ ہے تقریباً۔ جی ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بار اللہ عز و جل کا خواب میں دیدار ہوا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن، اور یہ کتاب ہے فیضان نماز، اس سے تلاش کر لیجئے جلدی جلدی، کل کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جواب دے دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بار اللہ عز و جل کا خواب میں دیدار ہوا؟ مفتی صاحب ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 3-4 منٹ پہلے پھر مناجات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ایک آدھ کال اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میں نے یہ پوچھنا ہے، یہ ہمارا نام گاڑی ہے، گاڑی کا بھی زکوٰۃ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ جی گاڑی کا زکوٰۃ بنے گا کہ نہیں؟ میں ایک سوال مس کر گیا مفتی صاحب، پچھلے والے میں ایک صاحب نے مجھے کل میسج کیا کہ مرد سید ہے جی اور بیوی غیر سید ہے، تو کوئی شخص اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا اس غیر سید بیوی کو دے سکتا ہے؟ اسی طرح اگر عورت سید ہے اور مرد غیر سید ہے، تو گھر میں اگر کوئی غیر سید ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے اس رشتے کی بنا پر؟ نہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر سید ہے اور بیوی سیدہ نہیں ہے تو بالکل ان کو زکوٰۃ، جو غیر سید ہے اس کو دے سکتے، غیر سید ان کو دے سکتے۔ وہ جو کال آئی تھی کہ گاڑی کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ گاڑی کی زکوٰۃ، گاڑی پر زکوٰۃ یوں نہیں ہے، اگر آپ کے استعمال میں 1 گاڑی ہے، 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں، جتنی بھی ہیں، کیونکہ گاڑی یہ تب زکوٰۃ اس پہ بنتی ہے جب مال تجارت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا شو روم ہو اور اس نے خریدی اس نیت سے جو مال تجارت کے طور پر کہ بیچنی ہے۔ صحیح ہے۔ عام طور پہ جو گھروں میں استعمال کے لیے گاڑیاں ہیں، چاہے وافر بھی رکھی ہوں کتنی بھی ہوں، تو ان سامان کتنی بھی گاڑیاں ہوں، 2 بندے ہوں، 3 گاڑیاں ہوں، پھر بھی بھلے اچھا ان پہ کیونکہ اس کو چلاتے کم ہے، پھر بھی باری کبھی کبھی آتی ہے۔ ان چیزوں میں یہ نہیں ہے کہ چلائیں نہ چلائیں، اور کیونکہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ سونا، چاندی، کرنسی، اب کرنسی میں پرائز بانڈ بھی آ گئے، کسی بھی ملک کی کرنسی، اور مال تجارت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب گاڑی کو نہ اسی پہ ہی دیکھ لیں، گاڑی نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آگے قسم جانوروں کی ہے لیکن وہ ہر ایک سے متعلق نہیں ہے،
تو یہ 5 چیزیں آپ لکھ لیں اپنے پاس، کوئی بھی مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ اپنا بڑا آسان ہو جائے گا، بڑا آسان ہو جائے گا۔ جی جی اچھا یہ جو آپ نے باتیں بتائی نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اتنی زبردست ہیں کہ آپ غور کریں کہ کتنی رعایت ہے ہماری شریعت، جی جی بالکل، کتنے ساری چیزیں تو نکل گئی۔ ایک بندہ ایک صاحب کے پاس گئے، تاجر تھے، کہتے 50% پہ تو زکات ہی نہیں ہے ہماری، آلموسٹ ایک موٹا حساب وہ کہہ رہے تھے، فیکٹری پہ نہیں ہے، دکان پہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے، گاڑی پہ نہیں ہے، تو جو استعمال کی چیزیں وہ تو نکل جاتی ہیں، تو بہت بڑی ہماری اماؤنٹ جو ان چیزوں میں تو ہوتی ہے جی بالکل۔ اور پھر جو تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں جس پر زکات ہے وہ بھی بھاری پڑ رہی ہوتی لوگوں کو، ورنہ سوچیں گھر پہ بھی ہوتی، دکان پر بھی ہوتی، استعمال کی چیزوں پر بھی ہوتی، تو کتنی چیزوں کو تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ تجارت کے حوالے سے جب بنتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ اگر عام طور پہ کسی نے 1 یا 10 گھر لے کے رکھے ہوئے ہیں رہنے کے لیے رکھے ہوئے یا کرائے پہ چڑھا رہے ہیں، جی ہاں وہ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ آمدنی کے لیے ہے لیکن اس پہ بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ ان کی مکان کی مالیت پہ نہیں ہے۔ اس طرح دکانوں کی مالیت جو تجارت نہ ہو، کرائے پہ دی ہوئی ہیں، خود آپ کام کر رہے ہیں، تو اس پر نہیں ہے۔ اچھا یہاں اگر کوئی شخص اس نیت سے زکوٰۃ کا ٹائم آنے والا ہو کہ یار یہ پراپرٹی کرائے پہ لگا دو تاکہ زکوٰۃ مائنس ہو جائے، تو یہ خیال کیسا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی اس طرح کا نا، اور اس میں بھی مال تجارت میں اگر واقعی کنفرم یقینی وہ نیت کے ساتھ اگر اس کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے، واقعی کہ اس کا بالکل نہیں ہے ارادہ، ٹھیک ہے، اور یا اس نے کرائے پر دے دیا، فقہا نے لکھا کہ کرائے پر دینا بھی خود ایک وہ ہے کہ نیت گویا کہ تبدیل اب کرائے والی نیت یعنی اب وہ کرائے والی اس کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نیت دل کے ارادے، زکوٰۃ دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ دل کے خیالات، تصاویر، نیتیں سب کچھ جانتا ہے، تو اس حوالے سے آدمی خود ہی غور کر لے کس نے کیا ہے۔ ایک بھائی ہم لوگ آج کل عطیات جمع کرنے جا رہے ہیں نا، تو ایک بندے سے بڑی پیاری بات سنی، انہوں نے کہا کہ یہ مت بہانہ ڈھونڈو کہ زکوٰۃ بچانے کی در سے ہے، یہ بہانہ ڈھونڈو کہ زکوٰۃ دینی کتنی زیادہ ہے۔ زبردست، یعنی حساب کرتے وقت بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ میرے پلاٹ ہے نا، یہ آج کل 25% کم ہی ہو گیا ہے، پہلے زکوٰۃ مائنس کر لیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کی زکوٰۃ دینی ہے نا تو اچھی ویلیو لگا کے اوپر ویلیو کر کے زکوٰۃ بنا لو، انشاءاللہ اللہ اس پلاٹ کو اتنے کا ہی ہو جائے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں یار مجھے لگتا ہے میرا یہ پلاٹ جو ہے نا 10 لاکھ کا ہی ہوگا، حالانکہ ہے 15 لاکھ، بھائی آپ 15 لاکھ کی زکوٰۃ دو، اللہ اس کو پھر 15 نہیں 17 لاکھ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے بہت سے ہوتا ہے، جیسے کسی کو پیسہ دینا ہے نا تو وہ تو مائنس کریں گے کہ یہ میرے اوپر قرضہ ہے، اچھا ان سے پوچھے کہ جو آپ نے لینا تھا وہ آپ نے پلس کیا ہے، تو پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، اچھا اس میں تو بھائی پھر آپ نے یار اس کو بالکل، اچھا بعض ہوتے ہیں کہ یہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے آگے جا کے شادیاں کرنی ہے، یہ کچھ یوں کرنا ہے، یہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری گنتی میں نہیں ہے، تو بھائی آپ کی ملکیت تو ہے نا، جب ملکیت ہے تو اس کا آپ رکھیں، تو یہ بھی شرعی پورے احکام ہیں، اس کے پورے احکام ہے، سیکھنا چاہیے۔ اور ہم فیضان زکوٰۃ کتاب کی آپ کو دعوت بھی دیا کرتے ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں جا کر، تو یہ سیکھنا ضروری ہے، اور راستے یہ ڈھونڈیں کہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیسے کروں، بچانے کی نیت سے۔ بڑی پیاری مفتی صاحب نے بات کی، اللہ دل دیکھتا ہے، آپ کی نیتیں کیا ہیں، پیسے بچانے ہیں، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مارنی ہے، ایسا نہ کریں، دل کھول کے خوش دلی سے زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کو برڈن نہ سمجھیں۔ بڑا پیارا جملہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، اللہ نے دینے والا بنایا تو دیں بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اب تقریباً 3-4 منٹ رہ گئے، اگر ایک کال اور ہے تو دے دیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ مناجات کی طرف چلیں گے۔ جی میرا نام محمد اویس ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ فرض میں ہم 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں اور اگلی 2 میں نہیں، کیا سنت میں بھی ایسے ہی ہے؟ 4 رکعت جو فرض پڑھے جاتے ہیں اس کی آخری 2 رکعتوں میں سورت کے بعد کوئی بھی سورت ملانا وہ واجب وغیرہ نہیں ہے، لیکن سنت اور نوافل کا یہ حکم نہیں ہے۔ سنتوں میں، نوافل میں، ان کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا یہ واجب ہے۔ تو فرائض کے اندر 4 رکعت والے جو فرض ہیں یا 3 رکعت ہیں، تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور وہاں سورہ فاتحہ بھی واجب نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر اکیلے کوئی فرض پڑھ رہا ہو تو فقہا نے لکھا ہے بہرحال اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے۔ وہ جو مکروہ والا معاملہ ہے وہ امام کے ساتھ متعلق ہے۔
माशाल्लाह शरعی रहनुमाई भी मिल रही है, किसी मौजू पर इंशाल्लाह रोज़ाना मदनी फूल भी मिला करेंगे। तो अब आपने हमारी सहरी ट्रांसमिशन में एक और बल्कि मैं मुफ्ती साहब से अर्ज़ करूँगा, अगर आपके लिए आसानी हो तो हम ज़हनी आजमाइश तो कल नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना सेगमेंट कल ज़रूर करें। और अगर आप कल इसी तरह 4 बजे या 3:45 करम फरमा दें, क्योंकि कल वैसे ही अशफाक भाई को बड़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन 2 बजे से लेकर चलनी होगी, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कल भी आएँ, वरना ज़हनी आजमाइश में इंशाल्लाह ये सेगमेंट जारी रहेगा। आइए मिलकर नाज़रीन, आखिरी 2-3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए बल्कि कराची में इख्तिताम शहर में, तो अपने खाने पीने से फारिग हो जाएं और मुनाजात में शामिल हो जाते हैं। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, मुझे नेक इंसान बनाया इलाही। गुनाहों ने मेरी कमर तोड़ डाली, मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही, मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ऐबों को मेरे छुपाया इलाही, तू ऐबों को मेरे छुपाया इलाही। दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा दे, दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा दे, दिखा दे नबी का हरम या इलाही, दिखा दे नबी का हरम या इलाही। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, मुझे नेक इंसान बनाया इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अशराए मग़फ़िरत में पहला रोज़ा और रमज़ान मुबारक के 11वें रोज़े में हम दाखिल हो गए हैं। रब्बे करीम अब तक जितने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, जो भी टूटी फूटी इबादतें की हैं, मौला उसे कबूल फरमा और बकिया रमज़ान सेहत, आफ़ियत और नेकियों के साथ गुजारना नसीब फरमा। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह 4:45 बजे के करीब निगरान शुरा का बराह रास्त सुन्नतों पर बयान होगा, मुमकिन हो तो उसमें भी शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म इरफ़ान के हमें या रब दिखा दे रास्ते।